السلام علیکم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین کرام، آج ہم جس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اس میں دو حضرات ہمارے جو خصوصی طور پہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ ایک تو ہمارے مولانا مفتی مغنی صاحب ہے، اور ہمارے دوسرے جو ہے مولانا مفتی غیاث صاحب رحمانی ہیں، اور معلوم ہوا ہے کہ ابھی نیئر صاحب بھی کچھ دیر میں پہنچنے والے ہیں۔ آج جو ہمارے سامنے دو تین اہم باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلے تو ہمارے کو بغیر اطلاع کے، بغیر کوئی اعلان کے یہ اعلان کیا گیا کہ بھائی ڈیٹیلز لیں گے اونرشپ کے، مکانوں کے جو اونر ہیں ان کے ہم ڈیٹیلز حاصل کریں گے۔ خیر، یہ ڈیٹیلز حاصل کرنے میں ہم کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ اعتراضات کی بھی ضرورت ہے، اور یہ حکومت کسی نہ کسی بہانے سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ریاستی حکومت اپنے آقاؤں کو خوش کرنا چاہتی ہے اور مرکزی حکومت کے تابع رہنا چاہتی ہے۔ چنانچہ اس میں جو پیش کیے گئے ہیں وہ تو بہت سے کالم ہیں، اس میں جو ہم کو اعتراضات ہے، پہلا اعتراض ہمارا یہ ہے کہ اس میں ہمارے سے ہم کو کاسٹ پوچھا جا رہا ہے۔ آپ کو کیا ضرورت پڑی؟ آپ کو گھر کی جو کچھ آپ کو اس کے بارے میں معلومات کرنا ہے وہ پہلے سے آلریڈی رجسٹر آفس میں موجود ہے۔ مزید آپ کو گھر کے بارے میں تحقیق کرنے کی ضرورت پہلے پیش نہیں آنا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب تلنگانہ بن رہا تھا تو سروے ہوا تھا، اس سروے میں بھی پورے تلنگانہ کے لوگوں کو شامل کیا گیا تھا، اور تلنگانہ کے لوگوں کا اس میں نام لکھا گیا تھا، باضابطہ نام درج ہوا تھا۔ اب یہاں یہ مذاہب کے نام پر اور یہ کاسٹ کے نام پر اس میں اضافہ کرنا یہ معنی خیز ہے۔ اسی طریقے سے اس میں دوسری ایک جو یہ حرکت کی گئی ہے، اس میں آدھار کارڈ نمبر مانگ رہے ہیں۔ آدھار کارڈ نمبر کی میں جہاں تک میرے معلومات ہے، مجھے یہ علم ہے کہ آدھار کارڈ نمبر آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدھار کارڈ سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اور آپ کے پاس آدھار کارڈ کے پورے چیزیں موجود ہیں، آپ مکان نمبر سے آدھار کارڈ نکال سکتے ہیں، اور یہ آدھار کارڈ کا لکھنا بھی ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اسی طریقے سے اب یہاں اور آگے بڑھیے آپ، تو آپ کو یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی فیملی میں کتنے لوگ ہیں۔ فیملی سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ جب گھر کے اونر کا نام آپ کے پاس آ رہا ہے تو آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ پورے گھر کی، پورے فیملی کا آپ نام لکھے، آدھار کارڈ نمبر مانگے اور فون نمبر ان کا لے؟ کیا آپ ہمارا گھر کا پورا ہمارا شجرا بنا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں ہماری حکومت والے؟ سمجھ سے باہر ہے میری۔ اسی طریقے سے پھر آگے انہوں نے ہمارے سے یہ بھی کہا ہے کہ پاسپورٹ نمبر دیجئے، یا نہیں تو آپ کے بینک اکاؤنٹ کا نمبر دیجئے، کیا آپ انہوں پیسے بھیجنے والے ہیں؟ جیسے ہمارے مودی صاحب نے اعلان کیا تھا 15 لاکھ ڈالنے والے ہیں، تو کیا انہوں بھی 15 لاکھ ڈالنے والے ہیں؟ اگر ڈالنے والے ہیں تو اپنا نام دیں گے، ضرور اپنا اکاؤنٹ بھی دیں گے، نمبر۔ یہ سب جو چیزیں ہیں، یہ آدھار کارڈ کا یہ جو کام ہو رہا ہے، یہ NPR کا دوسرا ہے، CAA کے طور پہ یہ کام ہو رہا ہے۔ کان سیدھا نہیں پکڑے، ان ہاتھ کو اپنے پورے طریقے سے ہم کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں تمام مسلمانوں سے، تمام لوگوں سے اپیل کروں گا، اس سے پہلے ہمارے بلدیہ کے منسٹر KTR صاحب ہے، غالباً KTR سے یہ بولنا چاہوں گا میں کہ حضرت
آپ کے کاموں سے ہمارے کو دلچسپی نہیں ہے، لیکن آپ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ بھی ہم قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، آپ قریب میں بلدیہ الیکشن ہے، اگر یہ آپ کے روداد رہے تو پھر ہم کو آگے بڑھانا نہیں بڑھانا سوچنا پڑے گا، اور ہم کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کے آگے جو عزائم ہیں اس کو جان کر فیصلہ کریں، اور پھر آپ کو جو کام کرنا ہے وہ تو نہیں کر رہے، جو کام آپ کے ذمے نہیں ہے آپ اس کے اوپر بڑی دلچسپی بتا رہے ہیں۔ تو ہم ہمارے بلدیہ کے منسٹر صاحب سے وضاحت طلب کرتے ہیں اس بات کی کہ آخر یہ چیزوں کو کیوں طلب کیا گیا، کیوں مانگا جا رہا ہے، اور جب تک کہ جواب نہ آئے میں تمام لوگوں سے، تمام لوگ اپنے بھائیوں سے جو بھی اپنے تلنگانہ میں اپنے بھائی ہیں ان سے اپیل کروں گا کہ اس فارم کو فل اپ نہ کریں، اور جب تک کہ ہم آپ کو یہ نہ کہیں کہ آپ اس میں فل اپ کر سکتے ہیں، اس کو داخل کر سکتے ہیں، اس کو مکمل کر سکتے ہیں، آپ جب کیجئے۔ اب مصیبت یہ ہو رہی ہے کہ ہر طرف سے فون میرے کو آ رہے ہیں، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کچھ بولیے۔ میں کوئی ایم ایل اے نہیں ہوں، کوئی ایم پی نہیں ہوں میں، یا کوئی اور نہیں ہوں، میں ایک خادم ہوں میں آپ لوگوں کا، اور خادم ہونے کی حیثیت سے میں یہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہے اس سے میں مطمئن نہیں ہوں، اور جب میں مطمئن نہیں ہوں تو میں اپنے تمام اپنے تلنگانہ والوں سے خواہش کرتا ہوں کہ آپ بھی اس فارم کو بغور پڑھیے اور آئندہ کے بارے میں سوچ کے اس فارم کو فل اپ کیجیے۔ اگر آج ہم یہ غلطی کریں گے تو اور ان کو دوسرے فارم لانے میں دیر نہیں لگے گی۔ اس لیے میں ہمارے کے ٹی آر سے، خصوصاً کے ٹی آر صاحب سے اور ہمارے ہوم منسٹر صاحب سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہوم منسٹر کے بارے میں کیا کہوں میں، جو بولے منڈی ہلاتے بیچارے، دنیا میں آ گئے، وہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ اب دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ، ہم بڑی یعنی بہت اچھے انداز میں رخصت کریں گے، اللہ ان کو اچھا رکھے، مگر جب بھی جائیں گے بڑے اچھے انداز سے رخصت کریں گے۔ تم مسلمان ہو کے مسلمانوں کے نقصان کے کام نہ کرتے، میرے کو حیرت ہوتی۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کو ہم رکھ دیے تھے ان کو وہ باندھنے کے لیے امام ضامن، آپ ہمارے بیچ میں کئی کو آ رہے ہیں لے کے، اور اگر آپ کو ایسی چیزیں معلوم ہوتے ہیں تو آپ خود بھی یہ کوشش کرنا کہ یہ جو ایسے مسلمانوں کو تکالیف ہو اور مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا ہو، ایسی چیزوں سے احتیاط کرے، تاکہ آئندہ ہمارے لیے بھی اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی کوئی پریشانی کا معاملہ نہ پیش آئے۔ میں آپ تمام کے ذریعے لوگوں تک یہ اپنا میسیج دے رہا ہوں کہ جب تک کے ٹی آر صاحب کی یا چیف منسٹر صاحب کی اس سلسلے میں وضاحت نہ آئے، کوئی فارم فل اپ مت کیجیے، نہ پولیس آ جائے، کوئی بھی آ جائے، ہم کو اپنے گھر کی ذمہ داری ہے، ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہم ان کے دبیل نہیں ہیں، کوئی ہم ایسے ان کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ ہم باضابطہ یہ کوشش کریں کہ ہم یہ بول دیں کہ ہم یہ فل اپ نہیں کریں گے، باقی جتنا فل اپ کرنا ہے کریے۔ آپ یہ جو چیزیں انہوں نے لکھے ہیں اس کو فل اپ مت کیجیے، جس کو میں نے آپ کے سامنے جن چیزوں کی وضاحت